کون سا واقعہ؟ جو ابھی آپ نے واقعہ بیان کیا. یہ مسلم شریف میں ہے. مسلم شریف میں. مسلم شریف کافی نہیں؟ یعنی آپ چاہ رہے ہیں صفحہ میں حافظ نعیم صاحب کو بتا دوں گا، ہم ذاکر نائک نہیں ہیں. نبی کا امتی زندہ ہے یعنی شہید ہے، اور نبی آپ کے مسلک میں مردہ ہے یا کیوں؟ نبی کا امتی زندہ ہے، یہ کس نے کہا ہے نبی کا امتی زندہ ہے؟ اگر پرچی لکھنے والا موجود ہے تو مجھے بتائے کہ یہ کس نے کہا کہ نبی کا امتی زندہ ہے؟ شہید زندہ ہے. شہید کون ہوتا ہے؟ اگر دو بندے، دو بھائی سگے کشمیر جائیں جہاد کرنے، ایک بھائی روتا ہوا آئے اور ایک بھائی اس کی لاش لے کر آئے، تو اس میں شہید کون ہے؟ جس کی لاش آئی ہے یا جو روتا ہوا آیا ہے؟ جس کی لاش، وہی شہید ہے نا. یعنی شہید ہونے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے. ٹھیک. پھر شہید کی بیوی عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے. جس کا خامن زندہ ہو اس کی بیوی دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. شہید کا ترکہ بٹے گا. اگر آپ امریکہ چلے جائیں تو پیچھے کی آپ کے رشتہ داروں کو اختیار ہے کہ آپ کا ترکہ بانٹ دیں؟ نہیں. شہید کو قبر ملتی ہے؟ زندے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے؟ تو پھر کیسے کہتے ہیں شہید زندہ ہے؟ کلام پاک میں یہ نہیں ہے. کلام پاک میں یہ ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ کہو نہیں. مردہ کہو نہیں. یہ نہیں کہا کہ مردہ ہے نہیں. مردہ لا تقولوا لمن یقتل، یہ بھی کہا کہ جو قتل ہو جائے، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو. یہ موت کا لفظ جو ہے حوصلے پست کر دینے والا لفظ ہے، اور اس سے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا. اللہ نے بھی منع کیا، چونکہ کافر یہ کہتے تھے اس نے کیا کمایا، نہ دنیا میں باپ دادا کا دین چھوڑا اور مر گیا، نہ یہاں کچھ ملا نہ وہاں کچھ ملا. تو اللہ نے کہا نہیں، شہید کے احترام میں اسے مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم یرزقون، اور اللہ رب العالمین کے ہاں کھاتے پیتے ہیں. اللہ رب العالمین کے ہاں کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں برزخ میں سارے زندہ ہیں. فرعون بھی زندہ ہے، صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. آگ پر فرعون اور کو اللہ رب العالمین صبح و شام پیش کیا جاتا ہے. اب وہ زندہ ہے تو پیش کیا جاتا ہے نا، یعنی فرعون بھی زندہ ہے، برزخ میں سارے زندہ ہیں. پھر حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور وہ بڑے مغموم تھے جابر. تو آپ نے ایک دن حضرت جابر سے کہا جابر میں نے دیکھا آج اللہ تعالیٰ نے شہدائے احد کے ساتھ بات کی، اور آج تک اللہ نے کسی سے اس طرح بالمشافہ بات نہیں کی، لیکن شہدائے احد جس میں تیرا والد بھی شامل ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی. بات میں کیا کہا کہ تم مجھ سے کچھ مانگو اپنی پسند کے مطابق تاکہ میں تمہیں کچھ دوں. شہیدوں نے کہا کہ یا اللہ تو نے تو ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے بغیر مانگے، تو ہم کیا مانگیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم کیا مانگیں. اللہ نے کہا نہیں مانگو. اللہ نے کہا کہ نہیں مانگو. اب ان شہداء نے کہا کہ یار اللہ سے مانگ کر ہی جان چھڑوانی پڑے گی، مانگنا پڑے گا. تو انہوں نے مانگا. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ سے کیا مانگا؟ شہیدوں نے مانگا، اور بقول آپ کے شہید زندہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ زندہ ہوتے ہیں
ان کی روحیں ان کے جسموں میں ہوتی ہیں یا جسموں سے باہر ہوتی ہیں؟ جسموں سے باہر ہوتی ہیں جو زندہ ہوتے ہیں۔ آپ کی روح نکلی ہوئی ہے؟ کمال ہے یار، میرے آس پاس روح نکلے ہوئے بھی لوگ بیٹھے ہیں۔ تو جو زندہ ہوتے ہیں ان کی روح ان کے اندر ہوتی ہے یا باہر ہوتی ہے؟ اندر ہوتی ہے۔ اب جب اللہ نے ضد کی کہ نہیں تم مجھ سے کچھ مانگو، تو انہوں نے آگے کہا اللہ اگر تو ضرور ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے ان ترد ارواحنا الی اجسادنا، ہماری روحوں کو واپس ہمارے جسموں میں لوٹا دے، ہماری روحوں کو واپس۔ اور یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ یہ کہے گا آگے، اگر وہ زندہ ہی تھے تو اللہ کہتا وہ تو پہلے سے تمہارے اندر ہے، تم وہ چیز مانگو جو تمہارے پاس نہ ہو، وہ روح تو تمہارے اندر پہلے سے ہم نے ڈالی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اب وہ جو شہداء اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سبز پرندوں کی شکل دیتا ہے اور وہ جنت کے میوے کھاتے ہیں، اور رات کو اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں اور ان قندیلوں میں وہ رات کو بسیرا کرتی ہیں وہ روحیں، پھر صبح اٹھ کے پھر جنت کے میوے کھاتی ہیں۔ اس اعتبار سے اب دوسرا سوال یہ تھا، جب پہلی بات آپ کی غلط ہے تو دوسرا سوال اسی بیس پر تھا، تو جب آپ کی بیس ہی دھڑام سے گر گئی تو دوسرا سوال خود بخود گر گیا۔ نبی یہ انہیں نہیں وہ نہیں ہوا، یہ ہے۔ اگر یار دیکھیے اس سوال میں میں اتنی وضاحت کر دوں، دوسرا جو حصہ تھا سوال کا کہ آپ کی نظر میں رسول فوت ہو گیا ہے یا زندہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کے بعد مسجد نبوی میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، نبی کریم کا جسد اطہر چارپائی پہ دراز تھا، آپ کے اوپر ایک دھاری دار یمنی چادر ڈلی ہوئی تھی۔ ابوبکر صدیق نے ماتھے سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہی ایک موت ہے جو آ چکی، اللہ آپ پر دو موتیں نہیں لائے گا، اللہ آپ پر دو موتیں نہیں لائے گا۔ پھر آپ مسجد میں آئے، ساری مسجد بھری پڑی ہے صحابہ سے، سیدھا منبر پہ چڑھ گئے ابوبکر صدیق اور لوگوں سے کہا لوگوں من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا، اس کا معبود ان محمدن قد مات، اس کا معبود اب فوت ہو گیا۔ پھر قرآن مجید میں سے آیات پیش کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی دیگر انبیاء کی طرح ایک رسول کی ہے، پہلے انبیاء بھی آئے اور چلے گئے، آپ بھی اگر فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ نے دونوں لفظ استعمال کیے، قتل کا بھی موت کا بھی۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر زندگی آئی، کیا ترجمہ ہے؟ اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام پر زندگی۔ میں آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں موت، قرآن نے کہا اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ صدیق اکبر نے دوسری دلیل یہ دی انک میت و انہم میتون، اللہ قرآن میں کہتا ہے حبیب آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، آپ پر میت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، آپ بھی میت ہونے والے ہیں و انہم میتون، اور یہ جو کافر دن رات آپ کے موت کے متمنی ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں۔ افإن مت فهم الخالدون، تیسری دلیل دی کہ اگر آپ فوت ہو جائیں تو فهم الخالدون، یہ کہ ہمیشہ کا پٹا لکھوا کے آئے ہیں، یہ کب تک رہیں گے؟ چوتھی دلیل دی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام،
ساری دنیا پر کائنات پر فنا کی تلوار چلے گی، بقا تو صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے۔ اگر یا رسول اللہ کہنا صحیح نہیں ہے تو نماز میں یہ پڑھتے ہیں ایھا النبیو پڑھتے ہیں، کس نے کہا یا رسول اللہ کہنا صحیح نہیں؟ صحابہ سارے کہتے تھے یا رسول اللہ، یار ہم پر ایسے الزام تم پہ چلے جاتے، سارے صحابہ کہتے جب اللہ کے رسول سامنے ہوتے جو بھی مسئلہ ہوتا یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، چونکہ وہ ادباً آپ کا نام نہیں لیتے تھے، آپ کے منصب کو ظاہر کرتے، یعنی یا محمد یہ نہیں کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کہتے تھے۔ لیکن آج ہم میں تو کوئی یا رسول اللہ والا تو ہم میں تو کوئی نہیں ہے۔ انڈیا کے اندر مولانا ثناء اللہ امرتسری اور مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ، یہ دونوں کسی بازار سے گزر رہے تھے، اور یہ یا رسول اللہ والوں کو عادت ہوتی ہے اگر ان کو یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ وہابی ہے اور وہابیوں کا بھی مولوی ہے تو اپنی دکان میں بیٹھے بیٹھے انہیں دیکھ کر وہ آواز کسیں گے یا رسول اللہ، اور اگر شیعہ ہوں گے تو یا علی مدد، اس طرح کے جملے ان کا مقصد ہوتا ہے یہ چڑے گا۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری مناظر تھے اور حاضر جواب تھے، جب دکان کے آگے سے مارکیٹ میں سے گزرے تو ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس دکان والے سے کہا کہ میرا نام ثناء اللہ ہے اور یہ محمد جوناگڑھی ہے، ہم دونوں میں اللہ کا رسول کوئی نہیں ہے، تو نے کس کو پکارا؟ تو نے کس کو پکارا؟ ہم نہیں چڑھتے، لیکن جس کو پکار رہے ہو وہ سامنے تو ہو نا، وہ سامنے تو ہو۔ اچھا، اب رہی نماز کی بات کہ نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، چلو ہم تو انہیں پکار رہے ہیں، جب اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے وہ کیا پڑھتے تھے؟ جب رسول اکرم خود نماز پڑھتے تھے، التحیات پڑھتے تھے، اس میں آپ کیا پڑھتے تھے؟ آپ یہی الفاظ کہتے۔ تو کیا اپنے آپ کو بھی کوئی پکارتا ہے؟ میں گھر میں بیٹھا ہوا کہوں گا اے خلیل اے خلیل؟ کبھی کہوں گا؟ لوگ کہیں گے پاگل ہے، سٹھیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو کون پکارتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب بھی اسی طرح یہی الفاظ ادا کرتے، گویا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اسی طرح سکھلائی ہے اور ہم اس کو اسی طرح پڑھنے پر مکلف ہیں۔ اللہ کے رسول بھی یہی پڑھنے پر مکلف تھے، ہم بھی وہی پڑھنے پر مکلف ہیں، اور اس میں یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں یا سن رہے ہیں، یہی طریقہ ہمارا قبرستان میں السلام علیکم یا اہل القبور کہنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ دعا ہمیں اسی طرح سکھلائی ہے، ہم اسی طرح پڑھنے پر مکلف۔ قرآن کی آیت ہے قل یا ایھا الکافرون، حبیب کہہ دیجیے اے کافرو۔ آج امام نماز کے اندر یہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہے نا، تو کیا اس امام کے عقیدے کے مطابق اس کے پیچھے کافر کھڑے ہوتے ہیں؟ پھر وہ کن کو کہہ رہا ہوتا ہے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اور جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے ہو۔ وہ امام کس کو کہہ رہا ہوتا ہے؟ یہ قرآن کی صورت اللہ نے اسی طرح اتاری ہے، ہم اس کو اسی طرح پڑھنے پر مکلف ہیں، یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ پیچھے کافر ہیں یا نہیں ہیں، کافر سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور کوئی ساتھ؟ اذان کب ہے؟ ایک منٹ۔ قرب قیامت میں ریاکار عابد پیدا ہوں گے، کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ قرب قیامت کے لفظ تو نہیں ہے، باقی یہ تو حدیث ہے کہ ریاکار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ روز آخرت کسی مجاہد کو اٹھا کر دوزخ میں ڈالے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑے جہاد کیے۔ اللہ کہے گا مجھے پتہ ہے، تو نے تو جہاد اس لیے کیے تھے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، مجاہد کہیں۔ کوئی عالم کو اللہ اٹھا کر دوزخ میں ڈال دے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو ساری زندگی تعلیم دین کی ہے، دین سیکھا ہے، پھر سکھایا ہے۔ اللہ کہے گا مجھے پتہ ہے، تو نے تو یہ سارا کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بڑے بڑے نام لکھیں، عالم کہیں، فاضل کہیں، یہ کہیں، وہ کہیں۔ وہ صلہ تجھے دنیا میں مل گیا، حتیٰ کہ شہید کو اللہ دوزخ میں ڈال دے گا، اور وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو تیرے نام پر جان دی ہے،
اللہ کہے گا میرے نام پر نہیں، تو نے تو دنیا میں واہ واہ پانے کے لیے، سخی کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا کہ تو سخی کہلانے کے لیے جو ہے، حاجی کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا کہ تو نے جو ہے وہ اس لیے حج کیا تھا تاکہ نادرا کے شناختی کارڈ میں تیرے نام کے ساتھ الحاج لکھا جائے، الحاج لکھا جائے۔ جیسے وہ ایک صاحب، میں نام نہیں لیتا قوم کا، آپ کے یہاں پٹھان ہیں؟ پٹھان ہو سکتا ہے کوئی چھپا بیٹھا ہو، میں نام نہیں لیتا۔ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو برابر میں اس کا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا، تو کوئی تیسرا بندہ آیا۔ تیسرا بندہ جب آیا تو وہ جو دوست بیٹھا ہوا تھا نا، اس کو کہنے لگا یار یہ صاحب کون ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں؟ میرا دوست ہے اور بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، یہ نمازی ہے، پکا 5 وقت کا نمازی ہے، اور ہر سال زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، اور ویسے صدقات خیرات بھی کرتا ہے۔ ایسے 2-4 اس نے نیکیاں اس کی گنوائیں۔ تو وہ نماز پڑھتے پڑھتے کہتا ہے ابے حج کا بھی تو بتا، حج بھی تو میں نے کیا ہوا ہے، حج کا بھی تو بتا۔ اب یہ کیا ہوتا؟ یہ ریاکاری ہے، یعنی دکھلاوا۔ اب وہ حاجی تو ہو گیا لیکن اللہ کے رجسٹر میں اسے کچھ نہیں ملا، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ہم کیا آج سوشل میڈیا کے دور کو ریاکاری کے تعبیر کرتے ہیں؟ آپ کی نیت پر منحصر ہے۔ اگر آپ کسی بیوہ کو ایک سلائی مشین دیتے ہیں اور 10-12 کیمرے والے، اخبار والے، ٹی وی والے بلا کے آپ تصویر بناتے ہیں، اور آپ کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے، تو یقیناً یہ ریاکاری ہے۔ اور اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ ہمارے علاقے میں کنجوس زیادہ ہیں، میں اس طرح کروں گا تو لوگوں کو ترغیب ہوگی، لوگوں کو بھی پتہ چلے گا، ان کو بھی تھوڑا سا شوق چڑھے گا، غیرت آئے گی، وہ بھی دیں گے، تو اب آپ کی یہ نیت ریاکاری والی نہیں ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین یقیناً آپ پر وہ چیز، وہ عمل ضائع نہیں کرے گا جو ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہوا ہے۔ تو آپ کی نیت کا مجھے چونکہ پتہ نہیں ہے تو میں حکم نہیں لگا سکتا، اور اللہ کو خوب پتہ ہے، تو وہ پھر جو سلوک کرنا ہوگا وہ اس کے مطابق کرے گا۔ جزاکم اللہ۔ یہ موبائل دیا ہے یا واپس لینا ہے؟ واپس جی۔ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا کہ حضرت عمر ابن عاص نے حضرت امیر معاویہ سے کہا تھا کہ عمار ابن یاسر کو جب شہید کر دیا گیا تھا تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے کہا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور وہ انہیں جنت کی طرف بلائے گا۔ یہ جو آخری الفاظ ہے نا، وہ انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اسے دوزخ کی طرف بلائیں گے، یہ راویوں کا اضافہ ہے۔ اصل حدیث یہاں تک ہے کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، اور آپ اسماء الرجال کی کتب کھنگالیں اور محدثین نے جو اس کی شرح کی ہے، یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ وہ دوزخ کی طرف بلائیں گے، وہ جنت کی طرف بلائے گا، یہ الفاظ راوی کا صحو اور راوی کی غلطی اور راوی کا اضافہ ہے۔ حدیث اصل یہی تک ہے کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، بس۔ اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اسے حضرت معاویہ نے قتل کیا ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ باغی گروہ جو ہے وہ میرے معاویہ کی جماعت کے لوگ تھے، تو اس وجہ سے میں یہ بتا دیا نا کہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے کہ ان کو قتل کرنا، چونکہ وہ جو گھمسان کی لڑائی ہوئی نا، اب دونوں طرف منافقین موجود تھے، حضرت علی کے گروہ میں بھی منافق موجود ہے، حضرت معاویہ کے گروہ میں بھی منافق موجود ہے، جو عبداللہ بن سبا کی پارٹی ہے، اور وہ فیصلہ ہونے ہی نہیں دیتے۔ جب بھی جنگ بندی ہو، وہ حضرت علی کی طرف سے جو منافق تھے چھپے ہوئے، وہ وہاں سے تیر ماریں، اور پھر حضرت معاویہ کی طرف جو منافق چھپے ہوئے تھے وہ وہاں سے تیر ماریں، پھر شور مچ جائے کہ انہوں نے جو ہے وہ عہد شکنی کی، وہ شور مچائیں کہ انہوں نے عہد شکنی کی، اور اس طرح پہ لڑائی ہو جاتی تھی۔ اکثر کردار اصل جو ہے وہ ان کا منافقین کا تھا۔ اللہ تو ان کے بارے میں کہتا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ آپس میں بالکل رحیم، کریم، شفیق، محبت کرنے والے، یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن نہیں ہیں۔ یہ لوگوں نے ایسے باتیں اڑائی ہوئی۔ آپ مرزا کو کم سنا کرو۔ جی سب یہ بینک اپنا گھر کے لیے جو قرض دے رہا ہے اس میں 2 طرح کی جو ہے وہ قسطیں وصول کرتا ہے، پھر آخر میں گھر اپنا ہو جاتا ہے، یہ اس طرح سے لون لینا درست ہے؟ جتنا آپ نے لون لیا ہے اگر تو اتنا ہی واپس کرنا پڑتا ہے تو درست ہے،
اگر اس سے زیادہ کرنا پڑتا ہے تو سود ہے. مختصر جواب. آپ نے 10 روپے لیے ہیں تو آپ مہینے بعد بھی 10 روپے ہی دیں. اگر مہینے بعد آپ کو 11 روپے دینے پڑتے ہیں تو 1 روپیہ اس میں سود ہے. یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. یہ بڑے سیانے ہو گئے ہیں ہم. وہ جو ہندو بنیا پیسے دیتا تھا وہ بھی یہی سوچتا تھا کہ 6 مہینے تک جو میں تمہیں ادھار دوں اور پھر 6 مہینے بعد بھی 10,000 کے 10,000 ہی لوں تو مجھے کیا فائدہ. یہ وہی ہندو بنیے والی سوچ ہے. پرائس بانڈ لینا صحیح ہے. پرائس اس کی اپنی جو فیس ویلیو ہے وہ درست ہے. اس کے اوپر جو آپ کا انعام نکلتا ہے وہ حرام. مثلا 40,000 کا پرائز بانڈ ہے, اس کی اپنی فیس ویلیو آپ کسی بھی بینک کو دے کر 40,000 لے سکتے ہیں, وہ جائز. کسی سے آپ نے پیسے لینے تھے 40,000, اس سے لینے گئے, اس نے کہا میرے پاس بانڈ پڑا ہوا ہے 40,000 والا, آپ نے کہا دے دے. آپ نے بینک میں جا کے چھٹا کرا لیا اور 40,000 اپنے لے لیے, ٹھیک ہے, حلال ہے. اور اگر آپ نے اس کو چوم کے رکھ لیا کہ چلو جب نکلے گا تو پھر دیکھیں گے, تو پھر اگر نکل آیا ہے تو اب وہ جو نکلا ہے اوپر وہ حرام. بعض کہتے ہیں کہ جو اس پہ انعام ملتا ہے اگر اس کو جو آپ کے گورنمنٹ آپ کے اوپر اضافی ٹیکس لگا دیتی ہے, اس ٹیکس میں آپ اس پیسے کو ادھر لگا دیں کیونکہ وہ ٹیکس بھی اضافی ہے کسی کا, تو یہ دوسری چیز ہے. آپ کا سوال جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ پرائز بانڈ کا انعام حلال ہے یا حرام ہے. اس کا جواب ہے حرام ہے. اب آپ دوسرا سوال کوئی کریں تو میں اس کا جواب. جو جتنے بھی موبائل اکاؤنٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں مختلف کمپنیوں کے, جی ہاں, 30 روپے لے کر جو آپ کو بیلنس جو ہے وہ 25 روپے کا دیتے ہیں اور لیتے وہ لوڈ کا علیحدہ ہے. جو ایک اکاؤنٹ بنے ہوئے نا اس میں ایک لمٹ ہے, اگر وہ بھی لمٹ اسی لیے ہے کہ آپ نے 1,000 روپیہ اس اکاؤنٹ میں جو رکھوایا ہوا ہے نا, وہ اس سے کمپنی فائدہ اٹھا رہی ہے تو کچھ فائدہ وہ آپ کو بھی دے رہی ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ کر لائے وہ سود ہے. ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ لائے وہ سود ہے. سر میرا سوال ہے آپ سے, جی, صحابہ کے دور میں کرنسی چلتی تھی یا یہ چلتے تھے اشرفیاں چلتی تھی؟ وہ اشرفی ہی کرنسی تھی. یہ بات کرتا ہوں, یہ جو کرنسی آج ہمارے ملک میں رائج ہے یہودوں نے سارا کی رائج ہے. جب میری آپ سن لے بات, سن رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. تو ہم کسی کو کسی ٹائم پہ قرض دیتے ہیں جس ٹائم پہ 100 روپے تولہ ایک سونا ہوتا تھا, آج وہ اگر ہم کو وہی 100 روپے واپس کرے گا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حرام ہے. اگر وہی واپس کرے تو حلال ہے, اگر اس سے ذرا سا بھی اضافہ کرے گا, 4 آنے بھی بڑھائے گا تو حرام. تو آپ اس کو سونے سے کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں. کرتا ہوں. اب آپ مجھے بولنے دیں گے تو بولوں گا نا. اب آپ بیٹھیں. جو ہمارے پاس کاغذ کی کرنسی ہے نا, اسٹیٹ بینک یہ چھاپتا ہے, اور کتنی چھاپتا ہے اور کتنی چھاپنی چاہیے اسٹیٹ بینک کو. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درہم اور دینار چلتے تھے, وہ دونوں بذات خود سونے اور چاندی کے ہوتے تھے. اب وہ سونا چاندی ختم ہو گئی. اب کسی بھی ملک میں اسٹیٹ بینک کی ملکیت میں کسی بھی ملک کے اندر جتنا سونا ہے اسٹیٹ بینک اتنے کرنسی نوٹ چھاپے گا. اگر اس سے زیادہ چھاپے گا تو افراط زر پیدا ہو, مہنگائی پیدا ہو, جس طرح اب ہو رہی ہے. اسی لیے گورنمنٹ اسمگلنگ کو ناجائز قرار دیتی ہے. کیوں ناجائز قرار دیتی ہے؟ کہ جب چوری چھپے آپ سونا چھپا کے ملک میں لے آئیں گے, 2 کلو 4 کلو 10 کلو آپ سونا لے آئے ملک کے اندر چپکے سے, تو اسٹیٹ بینک اس کے اگینسٹ میں اس نے نوٹ نہیں چھاپا. آپ اس کے بدلے یہاں کی کرنسی باہر نکال کے لے جائیں گے اور یہاں افراط زر ہوگا. گورنمنٹ اسی لیے آپ کی اسمگلنگ پر پابندی لگاتی ہے کہ آپ جو چیز لائیں قانونی طریقے سے لائیں تاکہ ہمارے علم میں ہو. اور اگر کسی ملک کے اندر اس کے بیگ پر جو ہے سونا نہیں ہے, اس کے بیگ پر آئل ہے. یہ جو آئل ہے, کسی ملک میں کتنا آئل ہے اس کے مطابق وہ کرنسی چھاپتے ہیں. اب تو یہ نہیں ہے کہ یہودی, یہ تو میرا خیال ہے یہ جو آپ کی ٹیوب لائٹیں ہیں, بلب ہیں, پنکھے ہیں,
یہ جتنی بھی الیکٹرسٹی کا سارا نظام ہے یہ سارا یہودیوں نے بنایا ہوا. اب یہ تو نہیں ہے کہ سب یہودیوں نے بنایا تو آپ کے فائدے کے لیے بنایا. اب اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اگر نمازی پنکھے کے نیچے کھڑا ہوگا اس کو ٹھنڈی ہوا آئے گی, وہ کھجائے گا کم, اسے کھجلی نہیں ہوگی. اب یہ تو اچھا کام ہے. بے شک پہلے کسی یہودی نے بنایا ہو, اب تو گوجرانوالا میں بنتے ہیں. اب گوجرانوالا میں کوئی یہودی نہیں ہے, سارے مسلمان بیٹھے ہوئے. تو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. آپ کو جواب مل گیا؟ جی جزاک اللہ. اور جی شیخ صاحب یہ کالا داغ اور پیلے داغ لوگ مانتے ہیں اس سے حفاظت ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتی ہے؟ حفاظت ہوتی ہے کالے دھاگے سے. پیلے داغ کالے داغ. تو جو دھاگا توڑنے سے ٹوٹ جائے وہ آپ کی کیا حفاظت کرے گا؟ کرے گا. اس کو توڑیں گے, اگر اس کو میں توڑوں تو ٹوٹ جائے گا, تو وہ آپ کی کیا حفاظت, آپ کی ہڈی کو کیسے بچائے گا جو خود ہی ٹوٹ گیا؟ وہ اس سے ہڈی زیادہ ٹوٹتی ہے. ہاں, شیطان وہ دیکھ کر اسی بازو کو آ کے مروڑتا ہے جس میں کالا دھاگا بندھا ہوا ہوتا ہے. تصویر کے بارے میں سوال پوچھا جس کے اندر ہے کہ کل مصور فی النار, ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا, بذات میں اس کو عذاب بھی زیادہ ہوگا. ویسے یہ جو کیمرے لگا یہ بھی تصویر بن رہی ہے. ظاہر بات ہے, ایک تو جو گھر میں اپنے بالک وغیرہ کی کسی کی رکھتے ہیں, دونوں ایک جیسے, کوئی فرق نہیں, دونوں ایک ہی تصویر, بالکل دونوں ایک تصویر. برابر ہو گئے. گناہ بھی برابر ہے, تصویر بھی برابر ہے. صرف یہ ہے کہ مقصدیت کا فرق. میں نے پچھلے ابھی تھوڑا سا کسی مسئلے میں بتایا تھا کہ آپ کا مقصد کیا ہے. اگر تو مقصد یہ ہے کہ جی یادگار رہے گی, ہماری شادی ہوئی تھی, دلہن آئی تھی ہمارے گھر میں, گاڑی سے ایسے نکلے تھی, اسٹیج پہ ایسے بیٹھی تھی, ایسے مسکرا رہی تھی, پھر میں جب ساتھ بیٹھا تو سلامیاں مجھے وصول ہوئی, پھر میں بعد میں دیکھوں گا کس کس نے مجھے لفافہ دیا, کس کس نے نہیں دیا. تو یہ بیکار مقصد ہے. اور ایک مقصد یہ ہے کہ اب آپ کی مسجد بھی چھوٹی ہے, بے شک بھری ہوئی ہے لیکن چھوٹی ہوئی. اب اس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ اگر یہ چیز نہ ہو, 100 بندوں نے, 200 بندوں نے, 150 بندوں نے اس گفتگو کو سنا, اب یہ لوگ جا کے فیس بک پہ لگائیں گے, یوٹیوب پہ لگائیں گے, لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو سنیں گے. اب ہمارا چینل پہ جو پروگرام ہوتا ہے رمضان میں عالم آن لائن کے نام سے, اب وہ دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھا جاتا ہے, اور کہاں کہاں سے لوگ مجھے مبارکباد بھی دیتے ہیں, دعائیں بھی دیتے ہیں. اتنی کئی ملکوں کے اندر لوگ صرف پروگرام سن کر اہل حدیث ہوئے. تو میں سمجھ رہا ہوں اس کا فائدہ ہے. تو آپ کے مقصد پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کا مقصد صرف اپنی دل جوئی اور اپنا ہی سب کو خوش کرنا ہے تو بیکار ہے, وہی تصویر ہے. اور آپ کا مقصد تبلیغ ہے, اس کو پھیلانا ہے, اس کو آگے بھیجنا ہے, پھر یقیناً اس کا ایک اجر ہے آپ کے لیے انشاءاللہ. میں تو مانگتا ہوں کسی بھی ٹائم, مجھ سے جب بھی کوئی کہتا ہے میں مانگتا ہوں. وطروں میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں, وطروں میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں. دعا تو ہے, دعا وطروں میں پڑھی جاتی ہے. آپ چاہے وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت پڑھیں یا اللہم انا نستعینک ونستغفرک وہ پڑھیں, جو احناف زیادہ تر پڑھتے ہیں. پارک میں مسجد کے حوالے سے رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے رکوع کے بعد جو پڑھی ہے وہ قنوت نازلہ پڑھی, اور جو لوگ رکوع کے بعد بھی جائز قرار دیتے ہیں تو وہ اس کو قنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہیں, اور جو لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی اسے قنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہیں. کیونکہ قنوت نازلہ میں اللہ کے رسول نے رکوع کے بعد مانگی اور ہاتھ اٹھا کے مانگی, اور 5 نمازوں میں مانگی, آخری رکعت میں مانگی, 5 نمازوں میں 1.25 مہینے تک. اور ان بدبختوں کے جنہوں نے 40-70 حافظ قاریوں کو شہید کیا تھا, ان کے نام لے لے کر اللہ کے رسول ان کو بد دعائیں دیتے رہے. جی پارک میں مسجد کے حوالے سے ابھی آپ کہہ رہے تھے آخری سوال ہے, اذان ہونے والی ہے, پھر شروع ہو گیا. بیچ میں سوال آ گیا تھا. ہاں جی, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مقبوضہ جگہ پر مسجد وغیرہ کے حوالے سے جو
دیکھیے مقبوضہ جگہ وہ ہوتی ہے، مثلا پلاٹ آپ کا ہے، میں نے جا کر وہاں مسجد بنا لی، یہ ناجائز ہے۔ میں یا تو آپ مجھے وہ پلاٹ مسجد کے لیے ہبہ کریں یا میں آپ کو پیسے دے کر آپ سے خریدوں تو وہاں مسجد بنا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے نا، گورنمنٹ عمران خان کا نام نہیں ہے، نہ نواز شریف کا نام ہے، نہ زرداری کا نام ہے۔ گورنمنٹ ایک ادارہ ہے، ایک اقتدار ہے، ایک ادارہ ہے۔ اس ادارے کی جو ملکیت ہے وہ گورنمنٹ کی زمین ہے۔ گورنمنٹ جس کو چاہے جیسے ہسپتال کے لیے گورنمنٹ دیتی ہے، اسکول کے لیے دیتی ہے، پلے گراؤنڈ کے لیے دیتی ہے، گورنمنٹ کا فریضہ ہے وہ دیتی ہے لوگوں کی سہولت، وہ پبلک پراپرٹی، گورنمنٹ کی پراپرٹی پبلک پراپرٹی ہے۔ اچھا، مسجد جو ہے یہ بھی پبلک پراپرٹی ہے۔ مسجد میری ذاتی ملک نہیں ہے کہ جی یہ قاری خلیل کی مسجد، ایسا نہیں ہے، پبلک پراپرٹی ہے، اور گورنمنٹ کی زمین بھی پبلک پراپرٹی ہے۔ تو یہاں وہ قبضے والا جو اطلاق ہے وہ غلط ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے پورے قانونی کاغذات بنوائے، آپ پکڑو ان افسران کو پکڑو۔ اگر آپ کہتے ہو کہ جی انہوں نے رشوت کھا کے اجازت دی ہوگی تو راشیوں کو پکڑو، ان کو پکڑو جنہوں نے اجازت دی۔ پھر وہ ریاست جس کو ریاست مدینہ کا نام دیا جا رہا ہے، اسلام آباد میں 400 ایکڑ زمین دے کر مندر تو بنائے جا سکتے، طارق روڈ پہ چند سو گز کی زمین جو ہے وہ مسجد کے لیے وقف نہیں کی جا سکتی، یہ ظلم ہے۔ پھر پورا محلہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہاں پلے گراؤنڈ نہیں چاہیے، ہمیں مسجد چاہیے۔ اگر وہاں سے مسجد ختم کرتے ہیں تو ان دکانداروں کو دکانیں بند کر کے کتنا دور جا کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پلے گراؤنڈ شہر میں کیا کم ہے؟ پھر پلے گراؤنڈ میں بچے بھی اگر کھیلیں گے تو دن میں کتنی دفعہ کھیلیں گے؟ اور نماز دن میں 5 دفعہ ضرورت ہے، 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ اور چلو اب سال میں 6 مہینے میں کہ ٹورنامنٹ ہو گیا اور اس میں لوگوں نے فٹ بال کھیل لی، کوئی چیز رکھ لی، تو باقی سارا سال آپ گراؤنڈ کو ایسے رکھیں گے؟ اور یہاں 5 وقت نماز ہو رہی ہے، اللہ کو سجدے کیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں وہاں گونجتی ہیں، تو لہٰذا یہ ناجائز ہے اس کو گرانا۔ جی بس جی۔